آپ کو لوگوں سے ان کی خامیوں سمیت محبت کرنی ہے. یہ اصول یاد رکھیے. آپ کو لوگوں کے ساتھ اختلاف کے باوجود چلنا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی دو لوگ ہوں جن کی ہر چیز ہی سملر ہو. یہ نہیں ہوتا. ایک ہی واقعے کو، ایک ہی چیز کو ایک شخص ایک طرح انٹرپریٹ کرتا ہے، دوسرا دوسری طرح کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. تو اب اگر ہم ہر اس بات میں کہ اس نے میری مرضی کے خلاف بات کر دی لہٰذا میں اس سے نہیں ملوں گی، میں اس سے نہیں. اگر وہ انسان اچھا ہے اور اگر اس انسان سے آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس کی تلخی برداشت کر لیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ استاد بڑے سخت ہوتے ہیں. شاید آپ کو بھی زندگی میں کچھ سخت استادوں سے واسطہ پڑا ہو، لیکن یقین کریں کہ بعد کی زندگی میں انہی کے گن گاتے ہیں ہم، کیونکہ انہوں نے ہمیں کچھ سکھا دیا ہوتا ہے، کچھ بنا دیا ہوتا ہے. اس وقت بری لگتی ہیں ان کی باتیں. اچھا، اسی طرح والدین کی سختی بعض اوقات بچوں کو بہت بری لگتی ہے، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں، کسی قابل بن جاتے ہیں، تو پھر وہی سختی ان کو یاد آتی کہ اگر میری ماں مجھ پہ سختی نہ کرتی تو آج میں یہاں نہ ہوتا. تو بہرحال زبان سے ہی بات شروع ہوتی ہے ایمان کی. تو زبان اور ایمان، زبان کے اندر کنٹرول ہوگا تو ایمان بھی بہترین ہوگا. اور اگر زبان لوز ٹاک کرتے آپ، زبان پہ کنٹرول نہیں، تو پھر وہ ایمان کے اندر سوراخ ہونا شروع ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کہ ہم نے زیادہ نہیں بولنا، بہت باتیں نہیں کرنی، سننا بھی ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم بولتے جاتے ہیں دوسرے کا نقطہ نظر بھی نہیں پوچھتے کہ جو میں بات کر رہا ہوں تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں، تم بھی کچھ بتاؤ. پھر اسی طرح ایک بد اخلاقی یہ بھی ہوتی ہے دوسروں کی بات میں شریک نہ ہونا، شامل نہ ہونا. ٹھیک ہے نا. یعنی جہاں یہ بد اخلاقی ہے کہ خود ہی بولتے جائے، وہاں یہ بھی بد اخلاقی کہ دوسرا کچھ بھی نہ بولے. یعنی جب کوئی بات کر رہا ہو تو کچھ وہ بولے اور کچھ آپ بھی بولیں. پھر اسی طرح دنیا کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ دنیا کی باتیں کرنا، دین کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ دین کی بات کرنا. جیسا دیس ویسا بھیس بنا لینا. یعنی آپ ایک اللہ کے بندے رہے ہر جگہ پر. دین کی محفل میں دنیا کی بات بھی کر سکتے ہیں، دنیا کی محفل میں دین کی بات بھی کر سکتے ہیں. ہماری زندگی میں یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ہماری دنیا بھی دین ہے اور ہمارے دین میں بھی دنیا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اسی طرح لباس میں تقویٰ، وہ کیا ہوتا ہے کوئی بتائے گا؟ کیونکہ کچھ لباس متقین کے لیے پسندیدہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی قبا ہدیے میں دی گئی، تو مردوں کے لیے تو ریشم پہننا منع ہے. نبی صلی اللہ